السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 21ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت جاری ہے، جس کی آخری 25 آیت نمبر 45 سے 69 تک۔ اس کی پہلی جو 44 آیات ہیں وہ پچھلے پارے میں تھیں۔ اسی طرح سورہ روم مکمل ہے، اس کی 60 آیات ہیں۔ سورہ لقمان وہ بھی آج کے پارے میں مکمل ہے، اس کی 34 آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ سجدہ، اس کی 30 آیات ہیں، وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہے۔ اور سورۃ الاحزاب، اس کی پہلی 30 آیات آج کے پارے میں شامل ہے، اس کی کل 73 آیات ہیں، اس میں سے پہلی 30 آج کے پارے میں شامل ہے۔ جہاں تک سورۃ العنکبوت کا تعلق ہے تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مرکزی موضوع ایمان کی آزمائش۔ اسی اعتبار سے مختلف مثالیں بھی بیان کی گئیں اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا جن کو یعنی تاریخ کی شہادت دے کے یہ بتایا گیا کہ اصل جو قیمت ہے وہ ایمان کی قیمت ہے اور اصل قوت جو ہے وہ اللہ کی قوت ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے جہاں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہاں کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب تلاوت کرنا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ کتاب وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ تلا یتلو کا معنی ہم سمجھتے ہیں صرف پڑھنا ہے، اس کا معنی اصل میں پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے، یعنی صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی چلنا۔ لہذا اجر و ثواب کی خاطر تلاوت کرنا، معانی پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سیکھنا اور اس کی تدریس کرنا اور پھر اس کا واعظ کرنا، مقاصد اس کے سارے شامل ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کے 5 حقوق ہیں، ہر مسلمان کے اوپر قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے اس پر ایمان رکھنا، دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا، تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اور چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے اس کو آگے پہنچانا۔ اگر یہ 5 حقوق ہم دے رہے ہیں تو گویا اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اس کے بعد یہ کہ اب باقی میں الصلاۃ، نماز بھی پڑھا کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد کائنات کی سب سے بڑی چیز، جس کو اللہ کی یاد حاصل ہو جائے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم۔ دیکھیں نماز جو ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ تو نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا، اور جس کو اللہ کی یاد حاصل ہو جائے اس سے بڑی اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر اور یاد کا مطلب 2 چیزیں ہیں، ایک تو زبان پر اللہ کا ذکر رہے، دل میں بھی اللہ کی یاد رہے۔ پھر یہ نماز جو ہے علاج بھی ہے، پرہیز بھی ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ گویا جب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، بے حیائی کے کام نہیں بھی ہوں گے، برائی کے کام کوئی شخص نہیں بھی کرتا، تو نماز جو ہے یہ بطور پرہیز کے آپ کو ان کاموں سے دور لے جائے۔ اور اگر کوئی شخص بے حیائی یا برائی کے کام مبتلا ہے تو پھر بھی نماز اس کو ان کاموں سے روک لے گی۔ یہ گویا علاج بھی ہے اور پرہیز بھی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ کی مدد بھی اگر لینی ہے تو وہ بھی نماز سے ہی لینی ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ
استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہو تو بھی نماز اور صلاۃ صبر کے ذریعے سے لیں۔ پھر اس میں کفار کا معجزے کا مطالبہ، ہمیشہ کفار ایک بات کرتے تھے کہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، تو یہاں اللہ کریم نے ایک بات ان کے اس سوال کا جواب ایک مختلف اسلوب میں اور مختلف پیرائے میں دیا ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، یہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو ان کو بتا دیجئے کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، کیا یہ اللہ کا قرآن جو ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے یہ معجزے کے طور پر کافی نہیں؟ یعنی یہی قرآن جو ہے ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یقین اگر کسی نے کرنا ہو تو اس میں رحمت بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، تو یہ قرآن ہی معجزے کے طور پر، اصل میں کسی کو حصی معجزہ عطا ہوا، کسی کو کسی طرح کا معجزہ عطا ہوا، نفسیاتی معجزے عطا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا ہوا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سارے نبیوں کو معجزے عطا ہوئے تاکہ اس کو معجزے کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی طرف آئیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ قرآن دیا، وہی عطا فرمائی، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن میں سب سے زیادہ امت یعنی لوگ جو ہیں میری امت سب سے زیادہ ہوگی، میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ ہدایت کا باعث بنتا ہے، اور جتنا طاقتور معجزہ قرآن ہے اتنا طاقتور معجزہ کوئی اور چیز نہیں۔ لیکن دو چیزیں میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بڑی فکر رہتی ہے اور اپنے حوالے سے۔ دور جدید میں اور جدید ترین حالات میں جتنے مرضی خوفناک حالات ہو جائیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس پر کار بند رہیں تو انشاءاللہ گمراہی سے بچے رہیں، اور یہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھیں۔ ایک نماز ہے، ایک قرآن ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ خود روک لے گی، ہم سینسرشپ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ سینسرشپ نماز لگا لے گی۔ اور دوسرا قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، یہ قرآن خود لے جائے گا سیدھے رستے میں۔ پھر اس چونکہ آزمائش اس کا مرکزی موضوع ہے سورہ عنکبوت کا، لہٰذا یہاں آیت نمبر 56 سے 60 تک اللہ کریم نے ہجرت کا تذکرہ کیا ہے، گویا ہجرت کی اہمیت بھی بتائی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک جگہ پہ آزمائشیں زیادہ ہیں تو ایمان کی آزمائش زیادہ ہے تو آپ ایک جگہ منتقل ہو جائیں کسی دوسری جگہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے ایمان والو، اے میرے بندے ہو جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، میری زمین تو وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بندگی میری ہی کرنی ہے، کسی اور زمین پہ چلے جاؤ، اس میں کیا بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہجرت کرتے ہوئے ظاہر ہے بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، سب سے بڑے دو خطرات ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہر ایک نے ہے، ادھر بیٹھے رہو گے تو بھی موت ہے، ادھر چلے جاؤ گے تو بھی موت ہے، اس میں کون سی بات ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رزق کی، کہ میرا یہاں تو کاروبار چل رہا ہے اور میں یہاں اپنا چلتا کاروبار چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو دوسری جگہ جا کے مجھے کیسے رزق ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو رازق وہی ہے، اور وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے یہ جاندار ہیں وہ اپنا رزق اٹھائے تھوڑی پھرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، ان جانداروں سب جانداروں کو بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ دیتا ہے، لہذا پریشانی کی کیا بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہجرت کے تناظر میں اللہ کریم نے ذکر کی۔ پھر آگے مشرکین مکہ کا وہ جو ان کا عقیدہ ہے اور ان سے سوالات جو پیچھے ہم سورہ مومنون کے اندر بھی پڑھ آئے ہیں، سورہ یونس کے اندر بھی، یہاں سب سے زیادہ واضح طور پر وہ سوالات کیے گئے ہیں کہ ان مشرکوں سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، یہ کہیں گے لازماً ان کا جواب ہوگا اللہ ہی نے سب کچھ کیا، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ پھر فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں، جب ان کو پتہ ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو کرتا کیا ہے۔ پھر اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اور پھر ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور زمین جو ہے وہ مردہ کھیتی وہ زندہ ہو جاتی ہے، لا یقولون، یہ کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ قل الحمدللہ، تو آپ کہیں
اللہ ہی کی تعریف ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، یہ ان لوگوں میں سے، مشرکین میں سے اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے۔ پھر آخر پہ یہ فرمایا کہ مشقتیں اٹھانے سے، اس صورت کے آخر پہ یہ فرمایا کہ اگر آپ مشقتیں اٹھانے کا عزم کر لیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھانے، ایفرٹ کرنے اور سٹرگل کرنے کا عزم کر لیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے سورہ روم ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر غلبہ روم کی بات ہوئی ہے، اور ایک مرکزی مضمون یہ بھی ہے کہ دنیا ہیچ ہے، اور پھر جو پیچھے ہجرت کی ترغیب دی گئی تھی، یہاں بتایا گیا ہے کہ ہجرت کرو گے تو اس میں مصائب و مشکلات تو آئیں گی، اس پر صبر کی تلقین کی گئی۔ ابتدا میں غلبت الروم سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ اصل میں اس وقت دنیا بائی پولر تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو فارس اور روم یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، روم عیسائیوں کی تھی اور فارس مجوسیوں کی تھی۔ تو مسلمانوں کا جو نیچرل قدرتی اور فطری لگاؤ تھا نا، یا فطری جھکاؤ کہہ لیں، وہ رومیوں کی طرف تھا، اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کا فطری جھکاؤ مجوسیوں کی طرف تھا۔ تو ایک جنگ ہوئی فارس اور روم کی، جس میں رومی ہار گئے اور فارسی جیت گئے۔ اب اس پر جو ہے وہ مشرکین مکہ نے بڑی بغلیں بجائی کہ وہ گویا ان کے پسندیدہ تھے تو وہ جیت گئے، انہوں نے بڑی خوشی کی۔ مسلمانوں کو بہرحال اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ کچھ ہی عرصے بعد یہ بھی غالب آ جائے گا، یعنی ایک پھر جنگ ہوگی جس میں رومیوں کی فتح ہو جائے گی۔ فی بضع سنین، یہ چند ہی سالوں میں یہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کریم نے یہ گویا ایک خوشخبری سنا دی، اور اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ یا امیہ بن خلف کے ساتھ ان کی بحث بھی ہوئی، دودکار ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ رومی جیت جائیں گے، تو انہوں نے گویا شرط بھی لگا لی کہ ہاں جیت جائیں گے، اس لیے کہ قرآن میں آیا تھا، اور انہوں نے ان کے ساتھ کوئی طے کر لیا کہ اس نے پوچھا کہ کتنے سالوں میں، انہوں نے کہا 5 سال، تو 5 سالوں میں اگر جیت گئے تو پھر یہ دوں گا، اور نہیں جیتے گا تو یہ دوں گا، کوئی ایسی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پتہ ہے کیا، سال زیادہ کر لو، اس لیے کہ جو بضع کا لفظ ہے نا، یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، تو قرآن نے کہا فی بضع سنین، تو بضع میکسیمم 9 سال تک ہے، لہٰذا آپ نے 5 سال کہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 6 سال بعد غلبہ دے، 7 سال بعد غلبہ دے، تو پھر بعد میں چند سال جو ہے نا ان کو 9 سال میں تبدیل کر لیا۔ بہرحال بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، اب دیکھ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں، دنیا میں بہت سارے ایلائز لوگوں کے، چاہے وہ کافر ہوں، وہ جیتتے ہیں، کوئی ہارتا ہے، دنیا میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو مسلمان مملکت، کوئی بھی مسلمان ملک وہ جیتے تو اس پر مسلمانوں کو خوشی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور یہاں حالات یہ ہیں کہ دنیا میں مسلمان بھی اگر جیتیں تو اگر کسی دوسرے ملک کے مسلمانوں کو کہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان پر خوشی ہو۔ اندازہ کریں، کوئی کہتا ہے ان کا مسلک ہمارا نہیں ہے اس لیے خوش نہیں ہونا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں وجہ ہے اس لیے خوش نہیں ہونا۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے قرآن نے اس پر خوشی منائی، اس خوشی کو انڈورس کیا جو رومیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے منائی، یومئذ یفرح المؤمنین۔ تو اس کی جب قرآن اس خوشی کو انڈورس کر رہا ہے تو ایسے اس معاملے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی بلاک بنے ہوتے ہیں، ان نیچرل بلاک، اس میں چاہے کوئی کافر ہو چاہے وہ، ظاہر ہے ان کافروں سے بھی مسلمان کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس لیے یہ جو بلاکس بننا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ اتحادی بننا، یہ بہرحال مسلمانوں کے لیے جو فائدے کی چیز ہو اس کو قرآن نے انڈورس کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں دین کے بنیادی عقائد بتائے گئے ہیں، حق اور باطل کی جنگ کا فلسفہ اسی واقعے کی بنیاد پر بتایا گیا ہے۔ قوانین الہی کائنات میں جاری، ساری آیت نمبر 7 میں فرمایا
ظاہری زندگی سے اندازہ نہ کرو کیا ہو رہا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. ظاہری طور پر کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے اس سے فیصلہ نہ کرو, آخرت کی طرف توجہ رکھو, کیونکہ اصل قانون جو ہے وہ انسانوں پر وہی لاگو ہے آخرت والا. اور پھر آیت نمبر 8 سے آگے الوہیت کے دلائل یعنی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں, قیامت کے ثبوت کے دلائل دیے گئے ہیں, اور پھر بتایا آیت نمبر 15 اور 16 میں قیامت میں اہل ایمان اور اہل کفر الگ الگ ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی, یومئذ یتفرقون, لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وہ جو ایمان اور عمل صالح والے وہ سارے کے سارے اپنے باغات میں خوش ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور جو کافر ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے, فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, یہ سب عذاب کے اندر حاضر ہوں گے. آگے پھر آیت نمبر 20 سے دلائل توحید ہیں, اور یہاں جو توحید کے دلائل ہیں ان کا ایک الگ اسلوب ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, یعنی اس کی تکرار ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مٹی سے پیدا کیا, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے جوڑے بنائے, باہمی سکون کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے مذکر مؤنث کا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے زمین و آسمان پیدا کیا, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مختلف زبان اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا کیے, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا, اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دن جو ہے وہ رزق کا ذریعہ ہے, اس کی نشانیوں میں سے ہے بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی اور امید بھی, یعنی جب بجلی کڑکتی ہے تو ایک خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی عذاب ہی نہ آ جائے, کوئی خطرناک کوئی نقصان نہ ہو جائے, اور دوسری طرف خوشی ہے کہ بارش ہوگی اور بارش سے کھیتی جو ہے وہ سیراب ہوگی, اور اس طرح سے پھر بارش سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے بغیر ستون کے آسمان بنائے, بغیر سہارے کے زمین کھڑی ہے, اور پھر یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, ساری کی ساری کائنات اللہ کی فرما بردار, اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو. پھر فرمایا کہ تمہاری اپنی مثال اللہ تعالیٰ بیان, ضرب لکم مثلا من انفسکم, تمہاری اپنی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. مشرکوں کو فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو, نوکر ہو, ظاہر اس وقت غلامی کا رواج تھا, تمہارا کوئی غلام ہو تو تمہارے پاس جو مال ہے تم اپنے غلام کو اتنا دے دو گے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے غلام کو اتنا مال دے دے کہ اس کے برابر ہو جائے. ظاہر ہے جب فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم, تم نے تو ڈر ہوگا کہ کہیں یہ ہمارے برابر نہ ہو جائے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اللہ اس طرح سے کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ لوگوں غور و فکر کرو, وہ اللہ جو کائنات کا مالک الملک ہے وہ اپنے اختیار میں سے مخلوق کو کیوں دے گا. لہٰذا جس طرح تم اپنے مال میں سے اپنے غلام کو نہیں دیتے, تو اللہ جو جس کی کبریائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, اس کے مقابلے میں چھوٹی سی مخلوق ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں دے گا. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر ما, اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں, علم ان کے پاس ہے نہیں. اگر اسلام کے پیچھے چلیں تو اسلام تو دین فطرت ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کا دین یہی فطرت ہے انسان کی, انسان خود بھاگتا ہے اپنی فطرت بگڑی ہوئی ہو تو اس طرح سے ہوتا ہے. پھر فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون, فرقہ واریت سے بچو, فرقہ واریت شرک ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ فرمایا ولا تکونوا من المشرکین, مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, وہ مشرک جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر وہ گروہ بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جو ہے اپنے اس گروہ پہ خوش ہے. پھر آگے انسانی نفسیات کا ذکر ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے, اور جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو پھر بھول جاتا ہے ہر چیز اور اتراتا ہے. پھر آگے رزق کا فلسفہ بتایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں, سود لینا دینا کرتے ہیں, دل ان کا یہ کرتا ہے کہ مال اس سے بڑھ جائے گا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, جو بھی تم سود لیتے ہو تاکہ تمہارا مال بڑھ جائے, فلا یربو عند اللہ, ظاہری طور پر تھوڑا بہت بڑھ بھی جائے, اللہ کے ہاں وہ کوئی نہیں بڑھتا, اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکوٰۃ, اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے تریدون وجہ اللہ, جس کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں.
اللہ کی خوشنودی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں فاولئک هم المضعفون، ان کا مال اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے کبھی مال میں سے کمی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں بظاہر ہم دیکھیں کسی کی جیب میں 100 روپے اس میں سے 10 روپے دے دے تو اس میں 90 رہ گئے نا۔ اب ظاہری طور پر تو اس کی مال میں کمی ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ مال کم نہیں ہوتا، اس 90 کے اندر اتنی برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ وہ 100 والے نہیں 200 والے کام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان سود لیتا ہے تو سود میں اگرچہ ظاہری طور پر مال بڑھتا ہے لیکن وہ اصل میں حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوا ہے خشکی اور تری پر، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ کفر و معصیت کی نحوست ہوتی ہے، گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے۔ جب سارے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ تھوڑا سا چکھایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ آگے آیت نمبر 46 سے 54 تک قدرت الہیہ کے مظاہر ہے۔ خوشکن ہوائیں جو بشارت دینے والی ہیں، پھر مجرموں سے انتقام کی جو تاریخ ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ بارش سے بھری ہوئی ہوائیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ مایوسی کے بعد پھر زمین جو ہے وہ کھل اٹھتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، جیسے وہ مردہ زمین سے پھر اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا ان ذلک لمحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، جس طرح سے مردہ کھیتی کو زندہ کرتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے۔ آگے پھر فرمایا کہ جو تمہیں پہلے تم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا، پھر بعد میں قوت آ گئی، بعد میں پھر کمزور ہو گئے۔ یہ جو قوت طاقت کچھ عرصے کے لیے جوانی آتی ہے نا، شباب آتا ہے، انسان کی قوتیں بالکل جوبن پر ہوتی ہیں، اس وقت انسان کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ کچھ دن گزرتے ہیں ساری قوتیں پھر ختم مزمحل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ انسان پھر کمزور بوڑھا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے ساری کو۔ یہ اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ دلائل توحید کے باوجود جو کافر ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے اور بے سمجھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگتی ہے، جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر نہیں لگتی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آگے سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے، عقیدہ توحید اور آخرت۔ یہ چونکہ ان کو بڑا نیا لگتا تھا، کافر اس پر ہمیشہ اعتراض کرتے تھے، تو اس صورت میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید بھی اور عقیدہ آخرت بھی یہ کوئی نیا اور انوکھا نہیں۔ تاریخ کے جتنے بھی دانا تھے اور جتنے بھی عقلاء تھے، عقل مند لوگ تھے، وہ اسی عقیدہ توحید اور اسی عقیدہ آخرت کے ماننے والے تھے۔ لہٰذا اس میں مثال کے طور پر ایک لقمان، ایک حضرت لقمان کی، وہ کون تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سوڈان کا کوئی حکمران تھا، بعض نے کہا نہیں یمن کا کوئی قاضی تھا، بعض نے کہا کہ نہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھا، بعض نے کہا نہیں ایک بڑھئی یا درزی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے، واللہ اعلم، ان کی تاریخ معلوم ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ عرب کے اندر لقمان بطور حکیم کے، حکمت والے اور دانا کے طور پر بڑے معروف تھے۔ اور علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ان کی بڑی مختلف واقعات لکھی کہ کس طرح سے ان کی حکمت، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ حکمت کی تھی۔ کسی نے کہا کہ جاؤ وہ بکری یا گوشت کیا ہوا تھا تو اس کو کہا کہ وہ حصہ لاؤ جو سب سے زیادہ بہترین حصہ ہے، تو وہ بکری کا دل لے کے آ گئے۔ تو پھر کہا کہ جاؤ وہ حصہ لے کے آؤ جو بدترین ہے، تو پھر دل لے کے آ گئے۔ ان کا یہی حصہ بہترین ہے، یہی بدترین ہے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق تھا کہ دل صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے پوچھا ان سے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، لقمان سے پوچھا کہ آپ نے حکمت کیسے لی، کہاں سے آپ کو حکمت ملی، دانائی کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا 4 چیزوں سے ملی۔ نمبر 1 سچائی، دوسری چیز امانت، دیانتداری،
اور تیسری چیز لغو اور فضول چیزوں سے پرہیز، اور چوتھی چیز خاموشی۔ کہتے ہیں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی۔ ویسے پہلی 2 چیزیں تو ایمان کی شرائط ہے، مومن جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا اور بددیانت نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 چیزیں تو ایمان کی بھی شرائط ہے، اور 2 آخری جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سنت کے مطابق ہے۔ من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور اسی طرح لغو سے پرہیز قرآن میں بھی بار بار آیا۔ اصل میں شروع جو ہوا صورت میں قرآن کی حقانیت، پھر اہل ایمان اور اہل کفر کا فرق ہے، پھر محسنین کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، پھر آگے غافل کر دینے والی چیزیں آیت نمبر 6 میں بتایا، کچھ چیزیں غافل کر دینے والی، ان سے بچنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو دنیا میں غافل کر دینے والی چیزیں پروموٹ کرتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس سے مذاق، تمسخر، ٹھٹھا کھیل تماشا یہ کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لہو الحدیث کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہو، وہ لہو الحدیث۔ فوش لٹریچر بھی، گانا بجانا بھی، امام قرطبی کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں، لطیفے اور لغو باتیں، یہ بھی لہو الحدیث میں جو لوگوں کو ایسے سنا کے لوگ جو ہیں وہ اس سے اچھا، چونکہ وَمِنَ النَّاسِ کہا ہے تو یہ ویسے تو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ اس سے مراد ایک اسپیسیفک شخص بھی ہے، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نضر بن حارث جو ہے یہ لے کے آیا تھا، اس نے مغنیات رکھی ہوئی تھی اور یہ گانے کی محفل سجا لیتا تھا، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ کیا جا سکے۔ پھر اس نے ایک کام اور کیا کہ یہ شام گیا، وہاں سے قصے کہانیاں وہاں کے لے کے آیا اور یہ محفل لگاتا تھا، اس میں قصے کہانیاں سناتا تھا، اور وہ صرف اس لیے سناتا تھا کہ میری محفل لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ ہو سکے۔ تو شاید وہ مراد ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی کارروائیاں کرنے والے اس تاریخ میں جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی آئندہ ہوں گے، وہ نضر بن حارث کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، سینما، کوئی تھیٹر، کوئی ایسی چیز، کوئی ڈرامہ، کوئی آپ ایسا لگا لیں اور اس کے اندر ساری دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کی بیٹے سے نصیحتیں اس میں، یہ اصل میں بڑا شاندار، یہ جو اگر پہلے 2 رکوع جو ہیں اس کو تربیتی نظام کے طور پر بھی، فکری جو تربیت بچوں کی ہوتی ہے اس کے طور پر بھی لے لیا جائے تو بہت شاندار۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحتیں کی۔ نمبر 1 نصیحت یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت یہ کہ والدین سے اس نے سلوک کرنا ہے، چاہے والدین کافر بھی ہوں تو ان سے اس نے سلوک کرنا۔ کافر ہیں تو ان کو کفر والی بات نہیں ماننی، شرک والی بات نہیں ماننی، لیکن ان سے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ دنیاوی اعتبار سے ان سے پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح اس بچے کو یہ اس بات بھی سمجھائی کہ بیٹا رائی کے برابر بھی چٹان کے اندر، پہاڑ کے اندر چھپا ہوا عمل بھی ہو تو اللہ سے وہ مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، صبر کا مظاہرہ کرو، عزیمت کا کام کرو، یہ عزیمت کا کام ہے، اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، حقیر سمجھ کے منہ موڑنا، ادھر کرنا ادھر منہ کرنا۔ اللہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ ہے گال نہ پھلاؤ لوگوں کے لیے۔ بڑا زبردست حکم ہے کہ اس طرح سے دیکھیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا چہرہ جو ہے وہ ناگواری کا اظہار کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، اور پھر خاص طور پہ یہ ناگواری کا اظہار اگر والدین کے ساتھ ہو تو یہ تو بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین میں اکڑ کرنا، چلو فروتنی کے ساتھ چلا کرو۔ پھر فرمایا فَقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ، اپنے چال جو ہے اس میں میانہ روی اختیار کرو، قطن جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے چال کہ آدمی گرتا پڑتا ہوا جا رہا ہو، اور ایسی بھی نہیں ہوئی کہ اکڑ کے جا رہا ہو۔ پھر اسی طرح کہا کہ آواز میں بھی اعتدال پیدا کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز میں بھی دھیما پن پیدا کرو۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز دنیا میں جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اور گدھے کی آواز کی طرح اونچی آوازیں نکالنا وہ درست نہیں۔ آگے آیت نمبر 20 سے لے کر اس صورت کے آخر تک دلائل توحید ہیں، صفات الہیہ کا ذکر کیا۔ 7 سمندر اور دنیا کے سارے درخت، اگر درخت کلمے بن جائیں اور 7 سمندر، 7
سبعۃ ابحر، 7 سمندر سیاہی بن گئے، اور دنیا کے سارے ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت قلم بن گئے اور 7 سمندر سیاہی بن گئے، اور پھر اللہ کی صفات لکھی جانے لگیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ پھر آگے قیامت سے ڈراوا ہے آخر پہ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اصل میں دھوکے میں ڈالتا ہے ابلیس، تو دھوکے میں ڈالنے، دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، مگر نہ انسان کو سب کو پتہ ہے کہ آخرت کا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو دنیا کی زندگی میں انسان کو انوالو کر کے، منہمک کر کے آخرت تباہ کرنے کا سارا پروگرام دھوکے باز شیطان کا ہے، وہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ آخری آیت جو ہے یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، یہ بڑی عجیب آیت ہے اور اس کے بارے میں لوگوں نے بہت گفتگو بھی کی ہے، خاص طور پر سائنسی حوالے سے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں گویا ایسی ہیں، یہاں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزیں ایسی، اس کا مفہوم لوگوں نے لیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، لیکن اللہ کریم نے جو بیان فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، قیامت کا بانی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے، یعنی کل بارش ہوگی کہ نہیں یہ اسی کے پاس علم، محکمہ موسمیات والے بھی بتا دیتے ہیں، یہی مسئلہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، آج کل الٹرا ساؤنڈ سے والے بتا دیتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی۔ 5 چیزیں ہوں گی، کہاں مرے گا کوئی پتہ نہیں، کہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی طرح کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ ان 2 باتوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کوئی نہیں جانتا۔ پچھلی 3 باتیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا، فرمایا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس۔ اب ظاہر ہے اس میں سے کوئی علم کسی کے پاس آ جائے کہ اگر ماں کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ما فی الارحام ہے کہ کیا کچھ ہے وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے، اس کی جنس جان سکتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت چیزیں جان سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ساری کی ساری کہ وہ خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، اور اس کا وہ کالا ہے کہ گورا ہے، کس طرح کا ہوگا، وہ یہ ساری تفصیلات تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ اس سے بھی بڑا آ جائے، ساری تفصیلات بہرحال کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح بارش کے بارے میں محکمہ موسمیات جتنا بھی کہے تو ساری باتیں محکمہ موسمیات کی پوری تو نہیں ہوتی، وہ اللہ کا جو اللہ کا علم ہے وہ ایگزیکٹ ہے، پریسائزڈ ہے، اور لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ اندازے کا علم ہے، لہٰذا ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ اصل میں عقیدہ سکھایا گیا ہے، اس کے اندر علم غیب کی اکیلی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں عقیدہ سکھایا گیا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ایک دن نماز پڑھی، رات کو بارش ہوئی تھی، فجر کی نماز پڑھی، آپ نے فرمایا بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، بارش کی وجہ سے مومن ہو گئے، کافر ہو گئے، کیسے؟ صحابہ نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا مطرنا بقضا وقضا، کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اصل میں فلاں جو ہے وہ ہوا کا کم دباؤ جیسے کہتے ہیں وہاں آیا، اور زیادہ دباؤ وہاں آیا، یہ ہوا فلاں سیارہ وہاں آیا اس لیے بارش ہوئی۔ اگر کسی نے کسی کی چیز کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ سمجھا کہ یہ بارش اس وجہ سے ہوئی ہے تو فرمایا اس نے اللہ کا کفر کیا، اس نے ستاروں پر ایمان رکھا۔ اور اگر کسی نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمارے اوپر جو رحمت ہماری بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہوئی، تو اس نے اللہ پر ایمان رکھا اور ستاروں کا کفر کیا۔ آگے اس کے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ اللہ اکبر، بڑی ایک جگا دینے والی اور ہلا دینے والی صورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ معمول یہ تھا کہ جمعے کی جو فجر کی نماز ہے اس میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا۔ بعض لوگوں کا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کے ساتھ سورہ سجدہ بھی پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دلائل توحید و قیامت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کا جو خشوع و خضوع ہے اس کا ذکر ہے۔
اور کفار کا انکار، ضد اور ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ اور اس میں ابتدا میں یہ بتایا اللہ جو خالق ہے وہی مدبر کائنات بھی ہے، انسانوں کا خالق بھی ہے، انسان کے تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں۔ پھر منکرین قیامت کا رد کیا گیا ہے، مجرمین کی ذلت کا بیان ہے۔ قیامت والے دن سارے مجرم کھڑے ہوں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یوں سر نیچے کر کے کھڑے ہوں گے سارے مجرم اور کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے دنیا میں، اور اب ہم واپس جائیں گے نا تو پھر ہم جا کے نیک عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم اگر چاہیں تو ہر ایک کو ہدایت یافتہ بنا دیں۔ اصل میں اللہ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ اللہ سب کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اگر اللہ سب کو ہدایت یافتہ بنا دے تو پھر امتحان نہ ہو، اس نے چونکہ امتحان لینا ہے لہٰذا اس نے اختیار دے کے چھوڑ دیا کہ بنے نہ بنے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میری طرف سے یہ قول حق ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے جہنم کو بھرنا ہے۔ لہٰذا مجرم جو اپنی مرضی سے اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں پھر ان سے جہنم بھرا جائے گا، اور اس دن ان کو کہا جائے گا کہ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اب یہ چکھو بدلہ اس آج کے دن کا کہ تم نے اس کو بھلا رکھا تھا، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جو اہل ایمان ہے نا رات کو ان کی پشتیں بستر پر نہیں لگی رہتی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے جو پہلو ہیں وہ بستر سے جدا رہتے ہیں۔ کیوں جدا رہتے ہیں؟ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جنت کی امید پر اور جہنم کے خوف سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ظاہر ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، ایک فاسق و فاجر ہے ایک مومن ہے، دونوں کا انجام ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کو جنت ملے گی، اور جو فاسق ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نکلنا چاہیں گے بار بار اس میں سے جہنم میں سے، پھر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اسی عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ نا ایک بات میں جب بھی یہ صورت پڑھتا ہوں سنتا ہوں مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے، واللہ عالم۔ اوپر فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء مما كانوا یعملون، کسی بھی جان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا، سبحان اللہ۔ جزاء بما كانوا یعملون، اس بدلے میں جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی مومن جو عمل کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں۔ پھر یہاں جو فرمایا کہ جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ یہ فذوقوا، یہ ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس جہنم کا مزہ چکھو جس کو ہم جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو اہل ایمان، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم اللہ کے عذاب کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں۔ جب ہم جھٹلاتے نہیں ہیں تو جتنے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے جتنے اعمال میں ہیں، شرک نہ انسان کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اور وہ جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ فلا تعلم نفس، کسی نفس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا۔ اور اس سورت کے آخر پہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، کہ یہ جو کفار ہیں، فساق ہیں، فجار ہیں، مشرک ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، آپ ان سے درگزر کیجئے اور انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، وہ بھی انتظار کریں، گویا جو بھی انجام ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا تو سب پتہ لگ جائے گا۔ آگے سورہ احزاب ہے جس کی پہلی 30 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، اس میں ویسے تو اس کا نام احزاب اس لیے ہے کہ غزوہ احزاب جو ہوا اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات وہاں سے آغاز ہوتا ہے، لیکن اس میں
پوری صورت کو اگر اس کے مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں انفرادی اصلاح اور اجتماعی تنظیم کے لیے ہدایات ہیں، یہود اور منافقین کی جو سازشیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور مخلصین اور صادقین جو مومنین ہیں ان کی مدح ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، اور معاشرتی اور اخلاقی ضابطہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو آپ کہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اہل خانہ کے جو امتیازات ہیں اس کا تذکرہ بھی ہے، اور بنیادی طور پر اس میں کچھ احکام بھی ہیں چونکہ مدنی صورت ہے۔ ایک تو ان ہدایات سے آغاز کیا کہ تقوی اختیار کرو، صبر اختیار کرو، اللہ پر توکل رکھو، غیر اللہ سے جو ہے وہ بچے رہو، اور وحی کی پابندی لازمی کرو۔ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب ہے، اصل میں امت کو سارے خطاب۔ پھر ایک بات فرمائی کہ اللہ نے کسی بھی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، کسی کے دھڑ میں دو دل ہوتے ہی نہیں، یہ کیوں کہا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، کسی بھی دھڑ میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے۔ اصل میں مسئلہ سمجھانا تھا، اس لیے فرمایا جس طرح کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح اس کائنات کا مالک ایک ہے، دو نہیں ہے۔ جس طرح ایک دھڑ میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح جب کوئی رضاعت زہار کر لیتا ہے تو وہ زہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ لے، تو بیوی کو ماں، اصل میں تو وہ بیوی ہے، اس کو کہہ دیا ماں، ایک حیثیت ماں کی، ایک حیثیت بیوی کی۔ جس طرح ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک خاتون کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی، وہ بیوی ہے وہ بیوی رہے گی، وہ ماں نہیں بن جاتی اس سے، بہرحال اس کا کفارہ وہ دوسری جگہ پہ آیا۔ جس طرح سے ایک شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح ایک آدمی جو آپ نے ایڈاپٹ کر لیا، اس میں متبنہ کا ذکر ہے کہ جو بچہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ اس کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی، اس کے والدین دو نہیں ہو سکتے، اس کے والدین ایک ہی ہیں۔ لہٰذا متبنہ اگر کسی نے کسی کو بنانا ہو، منہ بلا بیٹا، منہ بلی بیٹی جو کسی کو لیتا ہے، اس کے سارے کے سارے احکام اصل والدین کے حساب سے ہوں گے، اس کی وراثت کے احکام بھی، اس کے رشتے کے احکام بھی، سارے کے سارے اسی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا نام چینج کر کے آپ کہہ لیں کہ جناب وہ اب اس کے والدین چینج ہوں گے، والدین اس کے چینج نہیں ہو سکتے، وہ وہی رہیں گے۔ البتہ ادعوہم لآبائہم، جو متبنہ ہیں ان کے باپوں کے ذریعے سے ہی، باپوں کی نسبت سے ہی پکارا تھا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ہاسپٹل سے کوئی بچہ لیا ہو، لاوارث بچہ لیا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہو، اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر ظاہر مجبوری ہے، پھر وہ آپ کے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات کی ذکر ہے کہ آپ ہر اعتبار سے مومنوں پر زیادہ حقدار ہیں، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر ایک بات ساتھ یہ بتا دی کہ جو رشتہ دار ہے وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، پہلے اہل ایمان وارث ہوا کرتے تھے، اب رشتہ دار وارث ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 سے 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب جنگیں تو ساری ہوئی، لیکن جتنی مشکل جنگ غزوہ احزاب ہے نا، اتنی مشکل جنگ شاید کوئی بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب نگاہیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اتنی خوفناک جنگ۔ دیکھیں سارا عرب اس چھوٹی سی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مشورے کے بعد خندق کھود لی، خندق کے آگے بیٹھ گئے، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مہینے بھر یہ محاصرہ جاری رہا۔ وہ جو خندق کھودی، اس دوران بھی بھوک تھی، بڑی پریشانی تھی، پھر سردی میں محاصرہ جب رہا ان کا تو یہ وہاں بیٹھے رہے۔ تو ہر اعتبار سے مسلمانوں کی گویا بہت ہی مشکل حالات۔ ان حالات میں پتہ چلا کہ پیچھے سے صورتحال یہ تھی کہ آگے خندق کے آگے کافروں کا لشکر، خندق کے پیچھے مسلمان بیٹھے ہوئے، اور پیچھے 2 میل کے فاصلے پر کہہ لیں گے 2 کلومیٹر تقریباً وہ مسلمانوں کی بستی، اور اس سے پیچھے یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا۔ تو عین اس محاصرے کے دوران یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا۔ اب پیچھے ان کی بستیاں،
درمیان مسلمانوں کی بستی، یہ ادھر بیٹھے ہیں، یہ ان کے مقابلے میں بیٹھے ہیں، اب کیا کریں؟ اب ادھر سے اس وقت وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی تو ہم بھاگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں حل بتا دیتے تھے، ہماری پریشانی دور ہو جاتی۔ کہتے جب ہم نے یہ بات جا کے بتائی کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ اور ظاہر ہے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سارے تو مسلمان باہر آئے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہوا تھا مدینے میں، باقی سارے لوگ باہر تھے۔ اب پریشانی ہوئی، کیا کریں؟ تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے اوپر لے لی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ وہ موقع تھا کہ ہماری نگاہیں پتھرا گئیں اور ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے، ہمیں سمجھ آئی کہ اب تو ہمارے حالات، مطلب پیچھے وہ یہودیوں نے حملہ کر دینا، اب تو ہم درمیان میں پس گئے۔ تو لیکن اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہیں تو اہل ایمان کا ایمان آزمایا گیا اور وہ ان کو شدید جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت جو ہے وہ منافق ایکسپوز ہو گئے، منافق آپ بھاگو، گھروں پہ ہمارے حملہ ہونے میں لگا ہے، اور منافق سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اور منافق میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، جہاد میں سب سے بڑا موقع ہوتا ہے جب منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے جہاد سے فرار اختیار کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے تو گھر ایسے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑے مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اندر ثابت قدمی دکھائی وہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ یہ جو اسوہ حسنہ ہم کہتے ہیں نا، ہمیں میٹھی میٹھی سنتیں یاد آتی ہیں، اچھا جو اپنی مرضی کی ہوں وہ یاد آتی ہیں کہ یہ اسوہ حسنہ، حالانکہ اسوہ حسنہ کی آیت جہاد کے ضمن میں آئی ہے، اور یہ اس ضمن میں آئی ہے جب شدید ترین جہاد لڑا جا رہا تھا، ادھر سے منافقین نے پریشانی کریٹ کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ موقع آیا نا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اہل ایمان نے جب دیکھا نا کہ وہ آئے ہیں، کافروں نے تو کہا کہ ہمیں اب تک جو انہوں نے وعدے کیے تھے دھوکہ تھا میرا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، منافقوں نے یہ کہا کہ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ظاہر ہے جب پیچھے سے وہ آ گئے، یہودیوں نے کر دیا، آگے سے وہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے دھوکہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منافقین نے یہ تماشا شروع کر دیا، لیکن اہل ایمان کا طرز عمل دیکھیے، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ جب انہوں نے مشکل صورت دیکھی، انہوں نے کہا یہی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پورے کرنے کا وقت آیا، لہذا وصدق اللہ ورسولہ، ان کا ایمان گواہی دیتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار جو ہے وہاں سے نامراد لوٹے، لمبی کہانی ہے کس طرح سے، اور یہود بھی رسوا ہوئے، وہ نکلے تھے اپنے قلعوں سے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ قیدی بنائے گئے، وہ بغیر لڑائی کے یہود پر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ یہ اب یہودیوں کو انہوں نے بدعہدی کا اعلان تو کر دیا، ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں تھوڑے سے ہوں گے یہ پیچھے، اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی بستی میں کتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہاں پیرے پہ کتنے لوگ، لہٰذا انہوں نے ایک بندہ ریکی کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ جا کے ریکی کر کے بتائے گا کہ کتنے لوگ ہیں وہاں پہ۔ وہ ریکی کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت حسان کو کہ مجھے لگتا ہے یہ ریکی کر رہا ہے اور واپس جا کے یہ خبر دے گا کہ یہاں کوئی بھی نہیں، تو انہوں نے حملہ کر دیا، لہٰذا اس کو مار دیں، اس کو واپس جانے دیں۔ حضرت حسان شاعر رسول تھے، اور شاعروں کا جس طرح کا مزاج ہوتا ہے، ان کا نو میں نہیں مار سکتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود وہ جا رہا تھا پیچھے سے تو ماری، اس کو وار کیا اور وہ وہیں ڈھیر۔ اچھا پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان سے کہا کہ جا کے نا تم اس کو اٹھا لو، اب اس کا سامان وغیرہ جو ہے نا اس میں سے تلوار وغیرہ نکال لو کیونکہ کافر ہے۔ میں کہا اچھا یہ بھی حضرت حسان نے نہیں کیا، نہ بھائی آپ پہ کر جا کے میرے سے نہیں ہوتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، مومن کے اندر کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن بددیانت اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ آخر پہ ایک بات یہ فرمائی، ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ ازواج مطہرات نے
مطالبہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے نا ہمارا خرچہ بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، بلکہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تو ان کو دنیا چاہیے، خرچے شرچے چاہیے، دنیا کے مال و دولت چاہیے، تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ چلی جائیں جہاں جانا، اور اگر آپ کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے تو پھر بیٹھ ہی رہیں، پھر آپ کو کہیں نہیں جانا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ میں سے یعنی جو خواتین امہات المومنین، ان میں سے اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کو باقی عام عورتوں سے دگنا عذاب ہوگا، دگنی سزا ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، اور آپ کو جو رتبہ ملا ہے اس لیے ان کی سزا بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔